سوال ہے جی، خرم خان ہیں پشاور سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر دیگر جماعتوں کی نسبت زیادہ جمہوریت ہے؟ دیگر جماعتیں تو جماعتیں ہیں ہی نہیں ہیں. بیسیکلی وہ تو شاپنگ مالز ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، پلانٹس ہیں. یہ تو ننگی گالی ہے جمہوریت کو. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. مطلب وہ پالیٹکس میں تھے، بھٹو صاحب کے والد بھی. بھٹو صاحب آئے، اس کے بعد ان کی صاحبزادی آئی، پھر داماد آئے، اب نواسا ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہے. اسی طرح شریف خاندان چپک گئے ہیں. ایک دفعہ قدرت نے ان کو موقع دیا ہے، لیکن یہ چونکہ ان لوگوں کی تربیت بہت خوفناک تھی. یہ گوال منڈی سے شروع ہو کے یہ اقتدار تک پہنچے، تو ان سے زیادہ سمجھدار کون. لیکن بہرحال انجام تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریڈکٹ. لیکن وہ اب ہیں، وہ آگے سے آگے کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ فلانا ٹمکانا. تو یہ اس لیے آپ کا نا یہ جو کہنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر دیگر جماعتوں کی نسبت، وہ دیگر جماعتیں کیا ہیں؟ یہی حال اپنا فضل الرحمان اینڈ کمپنی کا ہے. بیٹا ان کے والد تھے مفتی محمود صاحب. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. میں تو اتنے سال ہو گئے لکھتے لکھتے، بولتے بولتے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے. یہ جمہوریت کا بہروپ ہے. جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کہتے ہیں، نکلا ہے لفظ ہے یہ جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام اس پوری طرح ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، کل جو پیٹرول پمپس پہ مجھے آج کسی نے وہ دکھایا ہے کہ ایک افواہ اڑی کہ جی پیٹرول اور بڑھ رہا ہے اور ٹریفک جام ہو گئے. اور حالانکہ پریکٹیکلی اگر کوئی اپنا ٹینک موٹر سائیکل کا ہو، گاڑی کا، وہ بھروا بھی لے پوری طرح، تو 3 دن بعد تو پھر ڈلوانا ہی ہے نا تم نے نئی قیمت پہ. لیکن نہیں، لوگوں کا حال اتنا بے حال ہو گیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. پاگل پن کی انتہا ہے. میں 100% مجھے پتا ہو کہ صبح کو قیمت بڑھنی، میں پاگل، میں ٹینک بھروانے کے لیے ڈرائیور کو کہوں جاؤ یا گاڑیاں بھروا لو. او بھائی 4-6 دن بعد تو پھر آپ کو. لیکن لوگوں کی چونکہ جنرلی مت مار دی ہے. اس جمہوریت نے جمہور کا جنازہ نکالا ہوا ہے. تو اس لیے، اور باقی ایک اور بات، آپ سوال کر رہے ہو، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ہم بنیادی طور پہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور پتے ہیں. ہمارے تو گھروں میں جمہوریت نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، ابا گیری. ابا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹر تو نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں ہر معاملے میں ٹانگ پھنسانی ہے، ڈکٹیٹ کرانا ہے. اور انتہا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے پڑھے لکھے ماں باپ، ڈاکٹر بنوانے کا شوق ہے، نہیں بچے کا رجحان ہوتا ہے. آپ نے اس کو فلاں پڑھانا ہے، انجینئر بنانا ہے. وہ بھی نہیں انجینئر بننے کا، اس کو کھلا چھوڑو. اس کو جہاں اس کا دل ہے وہاں اس کا دماغ ہوگا تو وہ بچہ کمال کرے گا. نہیں ہوتا یہ. تو ہمارے ہاں، ہمارے نہ گھروں میں نہ گلیوں میں کہیں بھی وہ تو جاندا نہیں میں کون ہے، بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. اس طرح کے تو گھٹیا سے محاورے ہیں. جمہوریت اور طرح کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی جنرلی اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہے تو اس کو بہت لمبے کسی منصوبے پہ کام کرنا پڑے گا. جمہوریت جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، آپ کے پاس صحیح اور غلط کی، سیاہ اور سفید کی تمیز نہیں ہوتی، اور آپ بنیادی ضروریات زندگی سے آپ رہا نہیں ہو جاتے، تو بکواس ہے. ایک ریٹارڈڈ آدمی ہے، اس کو کوئی بندہ بھی بیوقوف بنا جائے گا. یہی ہو رہا ہے. شکور حسین ہیں واگا لاہور سے، اور سرمد ہیں لندن سے. یہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہے. ویسے یہ دونوں دوستوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی نہیں بلکہ فیملی پارٹیز ہیں. کیا خان صاحب کا کہنا درست ہے؟ 100% درست ہے جی. میں تو اب یہ سوال دیکھ رہا ہوں، میں پچھلے سوال کے جواب میں یہی بات کر چکا ہوں. یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ پلانٹس ہیں.
یہ گینگز ہیں، یہ میفیاز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نہیں. اس پہ کتک ہوتا ہے. پروسیس کے ذریعے گزر کے براک اوباما کہاں پہنچتا ہے؟ یہاں وہ چنڈال چوکڑی جو ہوتی ہے، چمچے کڑچے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، قدم قدم پہ لبیک کہنے والے، وہ چند حاشیہ نشین سے ہوتے ہیں، ڈور میٹس ٹائپ جیسے نہیں ہے دروازے کے آگے میٹ پڑا ہوتا، جوتے رگڑ کے آپ چلے جاؤ، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں موسٹلی. تو کوئی میرٹ شیرٹ نہیں ہے، جو چاند چپکا ہوا ہے وہ چپکا ہوا ہے، آگے اولاد کے لیے وہ. اس لیے ربش جو عمران نے کہا 100% ٹھیک ہے. سویڈن سے وہ کہتے ہیں میری پیدائش تو پاکستان میں ہوئی لیکن 2008 سے سویڈن میں رہائش پذیر ہوں. اب میرے پاس 2 پاسپورٹ ہیں. جب بھی پاکستان جانا ہوتا ہے تو مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو وہاں کا سفارت خانہ ہی میری مدد کرتا ہے. تو پھر میری ماں جیسی ریاست تو سویڈن ہوئی نا. کیا آپ میرا کنفیوژن دور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اعتزاز احسن صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ان سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے، اشروں پہ محیط ہے، تو 10-20 سال نہیں. اچھا، لیکن یاد ہے جب وہ افتخار چودھری کے سلسلے میں کیمپین چلی تو اس کو لیڈ تو بیسیکلی اعتزاز صاحب ہی کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اس وقت میں نے کالم لکھا تھا کہ ریاست ماں کے جیسی تو ہو گئی، یہ ریاست ستیلی ماں کے جیسی ہوگی. سو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ نا کینیڈا میں لیکچر دیتے ہوئے مسیساگا، کیلگری وغیرہ، تو میں نے پاکستانیوں سے کہا کہ جہاں جس ملک نے تمہیں عزت دی، پناہ دی، رزق دیا یا رزق میں کشادگی دی، تمہیں بہترین ماحول دیا، اس کی بھی ماں کی طرح عزت کرو. پاکستان وہ ماں ہے جو غریب ہے، جو بدحال ہے، اس خود فاقہ زدہ ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، غربت سرتا پا ہے ماں. لیکن وہ اپنے بچے کو، اس کا اپنا دودھ سوکھ گیا ہے، وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ اپنے بچے کو نوالا نہیں دے سکتی. سو اس ماں سے جدائی اختیار کر کے جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو یاد رکھنا وہ دوسرا ملک، بھلے کینیڈا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اٹلی ہو، روم، جو بھی ہو، جیسا بھی ملک ہو، اسپین ہو، یاد رکھنا اس کی بھی ماں کی طرح عزت کرنا، جس نے تمہیں گود لیا، جنم نہیں دیا لیکن گود لے کے اصلی ماں سے زیادہ تمہاری بہتر طریقے سے پرورش کی. تو آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، اس ماں سے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جو پالتی پوستی پروان چڑھاتی ہے، جو آپ اور آپ کی اولادوں کو پالتی ہے، وہ بھی ماں ہی.